اس کے بعد آگے سوال ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے امام کا عقیدہ دیکھنا ضروری ہے؟ اگر کوئی دوربین ہے تو بتا دیں جس سے عقیدہ چیک ہو جاتا، ہم بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اگر کوئی مجبوری یا سفر وغیرہ میں کوئی کیوں کہو نماز کا وقت بھی جا رہا ہو تو کیا کریں کہ ہمیں عقیدہ دیکھے پھر نماز پڑھیں؟ بھئی سب سے پہلی بات یہ ہے عقیدہ تو ہر حال کے اندر مومن صحیح عقیدہ ہونا چاہیے جی۔ تو بات یہ ہے جس آدمی کے بارے میں کنفرم ہے کہ یہ بندہ شرکیہ عقیدے کا حامل ہے یا یہ اپنے تقلیدی عصبیت کی بنا پر قصدن تقلیدی اپنے رویے کی وجہ سے حدیث رسول کی مخالفت کرتا ہے اور تقلیدی فرقے کے مطابق نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی واضح حدیث کے مطابق نبوی طریقہ نہیں اپناتا، یاد رکھیے ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ اپنے امام سے وفا کے لیے غیرت دکھاتا ہے کہ وہ نبی کا طریقہ چھوڑ کے اپنے تقلیدی طریقے کو پریفر کرتا ہے۔ تو نبی سے وفا کا حق ہے کہ آپ نبی علیہ السلام سچی محبت کی خاطر نبی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنا جائے، اس کو اہمیت دیں۔ جیسے سید عبداللہ بن عباس نبینے ہو گئے اور جو ایک مسجد کے ان کو کے ساتھ ایک آدمی لے کے ان کو گیا ایک مسجد کے اندر، چونکہ نبینے تھے آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، آخری عمر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ نبینے ہو گئے تھے۔ جب وہاں گئے تو وہاں ایک بندہ مسجد میں آوازیں لگا رہا تھا کہ جو ہے الصلاۃ تصویب جو تھی نماز آن کے بعد مسجد میں بلا رہا تھا، تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ نے اپنے جو آدمی لے کے جانے والا تھا اسے کہا اخرج بنا من عند ھذا المبتدع، اس بیتی کے پاس سے ہمیں لے چلو، ولم یصلی، اور وہاں ان بیتیوں کے پاس ان کی نماز بھی پڑھنی پسند نہیں کی۔ اور جو عقیدہ جو شرکی عقیدہ رکھتا ہے واضح شرک کا مرتکب ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھو مشرک کا اپنا عمل قابل قبول نہیں ہوتا، تو یاد رکھے اس کی ابتدا بھی جائز نہیں ہے۔ اور یاد رکھے یہ دیوبندی حیاتی جو ہیں ان کا عقیدہ حیات النبی، اور آپ المحند علی المفند پڑھیے، المحند علی المفند میں واضح لکھا ہوا ہے بزرگوں کی قبروں سے اور ان کے سینوں سے باطنی فیض لینا، ہم اس کے قائل ہیں۔ بلکہ اگر آپ کو جو ہے المحند علی المفند یعنی عقائد علماء دیوبند اس کا وہ نسخہ مل جائے جس پر مولوی دیوبندی عالم محمود عالم صفدر اکاڑوی جو جامعہ امدادیہ ملتان کا استاد ہے، ماسٹر مین اکاڑوی کا بھتیجا ہے، اگر اس کے حواشی کے ساتھ مل جائے یہ کتاب تو اس نے واضح لکھا ہے کہ بزرگوں کی روحوں سے مدد لینا، ہمارے اور بزرگوں کی قبروں سے فیض لینا، یہ ہمارے اکابر ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں اور ہم ان سے جو ہے وہ مدد مانگنے کے قائل ہیں۔ اور یہ صریحاً واضح شرکیہ عقیدہ ہے قبروں سے فیض اور بزرگوں کے سینے سے، لہذا جو بندہ ایسے عقائد کا حامل ہے قطعاً اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ مجھے کئی لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں تو میں برملا کہہ دیتا ہوں میری تو نہیں ہوتی، سیدھی صاف بات ہے، جس کی ہوتی ہے وہ پڑھ لے، وہ جانے رب جانے، میں کسی بھی اپنا حکم مسلط کرنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن میں برملا کہتا ہوں کہ جو بندہ شرکی عقیدے کا حامل ہے یا جو بندہ عقیدہ دنستہ فرقہ وارانہ طریقے پہ جان بوجھ کے نبی طریقے کے خلاف نماز پڑھتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے اجتناب کرنا چاہیے جی۔ تو وہاں آپ اپنی جو کسی مسجد کو جو مختص کر لیں، وہاں جو 4-2 افراد ہیں کوشش کر کے چھوٹی سی مسجد کھڑی کریں، اس کا بینیفٹ یہ فائدہ یہ ہوگا آج آپ 2 ہیں، کل انشاءاللہ وہاں لوگوں میں دعوت کھڑی ہوگی۔ مسجد اللہ کے گھر ہیں، یہ آباد اسی طرح ہونے ہیں۔ آپ جب آپ ہمت جرت نہیں نہ کریں گے پھر آپ کو وہاں مسئلے رہیں گے، مسجد میں آپ کی مخالفت بھی رہے گی، مداہنت بھی آئے گی، لڑائیاں بھی ہوں گی، لوگ آپ کو زود گپ کر کے یہ کہیں گے کہ آپ جو ہیں وہ فرقہ واریت اپناتے ہیں، آپ کو آمین کہنے پہ مسئلہ بنے گا، رفع دین پہ مسئلہ بنے گا، پھر آپ کو نماز میں اطمینان سکون نصیب نہیں ہوگا۔ یہ کئی ایک نہیں 20 مسائل آپ کھڑے ہو، اگر اس کے بدے مقابل آپ ان سے کہیں دیکھیں بھئی آپ ہماری آمین سے بھی چڑھ کھاتے ہیں، آپ رفع دین نہیں کرتے، آپ اطمینان سے فاتحہ ہمیں نہیں پڑھنے دیتے، آپ نماز میں سکون سے نماز پڑھنے معاملے جو حساس ہیں اس کو کیسے آپ مینج کریں گے؟ صرف لوگوں کو اندر ناک رکھنے کے لیے مجبوری یا گاؤں یا کیا کریں؟ یہ تھوڑی سی جرت کریں، کوئی تھڑا کوئی جگہ کوئی بیٹھک مختص کرے اور اپنے ساتھیوں کو وہاں جمع کرے، وہاں جماعت کروائیں کہ بھئی ہم آپ سے اختلاف نہیں، آپ ان سے انتشار نہیں چاہتے، ہم مسجد میں جائیں گے، ہم رفع دین کریں گے، آپ نہیں کریں گے، پھر آپ الجھیں گے، ہم سے بھی یہاں ہمارے لوگوں ذہن خراب ہوتے ہیں، ہم آمین کہیں گے، آپ کہیں گے ہماری نماز خراب ہوتی ہے، ہم کہیں گے امام صاحب کو حضرت ہم بھی گھر سے نماز پڑھنے کچھ ہمیں پڑھ لینے دو، ذرا سکون سے چلو، ہمیں بھی ساتھ مل لینے دیا کرو،
ٹھیک ہے، تو وہ امام صاحب نے کہا میں نے تو آپ کو اکیلے پڑھانی ہے، باقیوں کو نہیں پڑھانی، وہ پھر آپ کا لحاظ پھر پھڈا رہے گا آپ کا. تو ہم کہیں بھی ہم آپ سے پھڈا نہیں چاہتے بھائی، آپ اپنی پڑھ لیں، ہم اپنی پڑھ لیتے ہیں. آپ کے پاس تو بڑا معقول جواز ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ انتشار نہیں چاہتے، ٹھیک ہے نا، ہم اپنی پڑھ لیتے ہیں تاکہ کم از کم ہماری وجہ سے آپ تنگ نہ ہو. اس کا دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی دعوت بھی کھڑی ہوگی، دعوت کیجیے، دعوت بنائیے، وہاں پہ لوگوں کو جمع کیجیے، سکون سے دیکھیے کہ اسلام کی، نبی علیہ السلام کی اتباع کی دعوت دیجیے. انشاءاللہ دنوں میں جائے گا آپ کو ایک اللہ اپنا گھر دے گا، مرکز دے گا، اور وہاں پر آپ دعوت کا کام کیجیے. جب مسجد کھڑی کریں گے نا، 2 بندے بھی ہوں، انشاءاللہ آپ کی دعوت شروع ہو جائے گی. دعوت اس وقت خراب ہوتی ہے جب آپ اللہ کے گھر کے لیے جرت نہیں کرتے گھر بنانے کی. نئی مسجد بنا دیتے، ایک کمرہ مختص کر لے، دعوت اسی طرح کھڑی ہونی ہے.